السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جناب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ حضرات ٹھیک ہوں گے۔ ایک شخص ہے تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا ہے جس کا نام ہے یوسف، غالباً یوسفی نام ہے، لیکن وہ اپنے نام کے آگے واپی لگاتا ہے، واپی۔ تو وہ جو ہے اس وقت موجودہ جو تبلیغی جماعت ہے نا، اس کا وہ سب سے بڑا فتنہ شخص ہے، وہ فتنہ پرور شخص ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے تبلیغ بدنام ہے۔ جب یہ تبلیغ علماؤں نے ہی ایجاد کیا، علماؤں کا ہی کام ہے، اور یہ کچھ علماء اس میں جڑے ہوئے ہیں، کچھ تعلیم و تربیت میں جڑے ہوئے ہیں، تعلیم و تعلم میں اور حدیث پڑھانے میں، قرآن پڑھانے میں۔ اور اس کا کہنا ہے کہ جو قرآن پڑھا کے معاوضہ لیتے ہیں علماء، تنخواہ لیتے ہیں، وہ حرام ہے، ناجائز ہے، وہ گدھا ہے۔ وہ اصل بات نا، وہ میں نے کہا نا، پہلے ہی میں نے کہہ دیا، وہ تبلیغی جماعت میں جڑا ہوا سب سے بڑا فتنہ ہے وہ۔ اسی لیے لوگ تبلیغ کو کہتے ہیں فتنہ۔ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے پوری تبلیغ بدنام ہے۔ اور میں اس کو یہ بتا دوں کہ جو قرآن پڑھا رہے ہیں، جو نماز پڑھا رہے ہیں، جو حدیثیں پڑھا رہے ہیں، وہ اس کا عوض نہیں لے رہے، وہ اس وقت کا لے رہے ہیں جو اس وقت کی پابندی کے ساتھ وہاں پہ لگے رہتے ہیں۔ مدرسے میں 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ یا امامت کے لیے 5 وقت آپ کی ہی مسجد میں آنا، دوسری جگہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنا تو فرض ہے، لیکن وہ آپ کی مسجد میں خاص طور سے آتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، تو ان کا یہ وقت دینا، چاہے نماز پڑھانے کا، چاہے بچوں کو پڑھانے کا، چاہے مدرسے میں کہیں بھی مکاتب مدرسہ پڑھاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اس وقت کو علماء نے حلال کیا ہے، بالکل حلال ہے، مباح ہے وہ پیسہ، تنخواہ لینا، تنخواہ لے کر کے پڑھانا۔ پتن کہاں سے کس نے اس کو بھڑکا دیا، کس نے کہہ دیا، وہ جس کا وہ مرید ہے نا، جس کی وہ پیروی کر رہا ہے نا، اصل وہی ہے جو ہے جس کے بارے میں علماء نے گمراہی کا فتویٰ لگا دیا ہے کہ یہ گمراہ ہے، اور جس کے بارے میں دیوبند کہہ دینا، اس کو پھر کوئی کاٹ نہیں سکتا، وہ پتھر کی لکیر ہے۔ اور اس شخص کے بارے میں جس کا وہ مرید ہے، اس کے پیر صاحب کو علماء دیوبند نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ وہ گمراہ ہے، اپنی بہت ساری باتوں سے، جو علماء اس نے نبیوں کی شان میں بھی گستاخی کی ہے، اور بہت سے صحاباؤں کے شان میں بھی گستاخی کی ہے، قرآن کی آیتوں میں بھی اس نے تحریف کی ہے۔ اس لیے علماء نے اسے کیا کہا ہے